ایک سنسان جزیرے پر ایک معروف بایوٹیک کمپنی کو ایک ایسے ایلڈ غالف کلب کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا ہے جو دنیا کے امیر اور بااثر افراد کے لیے مخصوص ہے۔ ان بااثر گاہکوں کو متاثر کرنے کے لیے کمپنی نے ایک نئی قسم کی کھاد تیار کی ہے۔ یہ تجرباتی مادہ برف کو پگھلانے اور سال بھر گھاس کو سرسبز رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی موسم میں غالف کا کھیل جاری رکھا جا سکے۔ مگر اس خوبصورت زمین کے نیچے ایک ان دیکھے خطرے نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ دی ڈین نامی ایک چوکنا سیکیورٹی گارڈ ہر وقت خطرات سے خبردار رہتا ہے۔ وہ ایک بقا پر مبنی ریڈیو شو سنتا ہے جو قیامت خیز آفات کی پیش گوئی کرتا ہے اور خود انحصاری سکھاتا ہے۔ وہ ان وارننگز کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور گھر میں خوراک اور ہتھیار جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ بارود سے آگ جلانے کا تجربہ کرتا ہے جو ناکام ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے۔ یہ معمولی زخم آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ڈین کی بیٹی جو اسی غالف کلب میں اسسٹنٹ معمول کے مطابق کام میں مصروف ہے۔ کلب کا ڈائریکٹر ایک امیر جوڑے کو سبز اور چمکدار میدان دکھاتے ہوئے نئی کھاد کی کامیابی پر فخر کرتا ہے۔ اسے علم نہیں کہ یہ کھاد زیر زمین پانی میں شامل ہو چکی ہے اور عوامی سپلائی کو آلودہ کر چکی ہے۔ ایک اداکار کہیں اور آلودہ نلکے کا پانی پیتا ہے اور وہ پھل اور سبزیاں بھی چھوتا ہے جو اسی پانی سے دھوئی گئی تھیں۔ اسے چکر آنا شروع ہو جاتا ہے مگر وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ گھر جا کر آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کے دانت سبز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا معدہ زور سے گرجتا ہے۔ گھبرا کر وہ بیوی کی طرف لپکتا ہے مگر زمین پر گر جاتا ہے۔ جسم جھٹکوں سے لرزتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر زومبی بن جاتا ہے۔ وہ بیوی کو کاٹتا ہے اور وہ بھی فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ اب دونوں زومبی بن چکے ہیں اور باتھ ٹب میں خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے سبز روشنی جھلک رہی ہے۔ کلب میں جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا اب ویران ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹر اور مہمان کلب میں داخل ہوتے ہیں مگر ہر طرف خاموشی ہے۔ اچانک ایک خوفزدہ ملازم دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے اور چیختا ہے کہ لوگ بلاووں میں بدل رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بھاگتا ہے دوسرے متاثرہ افراد اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ایک کتا عمارت سے نکل کر عورت کی طرف آتا ہے اور اس کی گردن پر حملہ کرتا ہے۔ مرد حضرات کتے کو مار کر بھگا دیتے ہیں مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ عورت زومبی میں بدل جاتی ہے۔ دونوں مرد عمارت میں چھپتے ہیں مگر کتا اندر آ کر دوسرے مرد کو کاٹ لیتا ہے۔ وہ بھی جلدی سے تبدیل ہو جاتا ہے اور کمپنی کے سربراہ پر حملہ کر دیتا ہے جو بچنے کے لیے کچن نائف اٹھا لیتا ہے۔ ڈین کو ایک بوڑھی عورت کی کال آتی ہے کہ اس کے ہمسائے لڑ رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ہمسائے زومبی بن چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ عورت بھی زومبی میں بدل کر اس پر حملہ کرتی ہے۔ ڈین بمشکل بچ کر اپنی گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور بیٹی کو کال کرتا ہے جو اس وقت ایک گیراج میں زومبیوں سے لڑ رہی ہوتی ہے اور کال نہیں اٹھا پاتی۔ ڈین فوراً اپنے ہتھیاروں سے لیس بقا کے لیے تیار گاڑی میں نکلتا ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکا آندرے اپنی چھوٹی بہن کے لیے دودھ تیار کر رہا ہوتا ہے اور نلکے کا پانی استعمال کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ماں اسے روکتی ہے اور بوتل والا پانی دیتی ہے۔ آندرے جو صرف سوڈا پیتا ہے یوں بچ جاتا ہے مگر ماں اچانک بیمار ہو کر کانپنے لگتی ہے اور زومبی میں بدل جاتی ہے۔ وہ آندرے پر جھپٹتی ہے، وہ گر جاتا ہے اور مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ڈین کی گاڑی ماں سے ٹکرا جاتی ہے۔ آندرے روتا ہے اور ماں کو بچانے کی فریاد کرتا ہے مگر ڈین سخت لہجے میں کہتا ہے کہ جذبات چھوڑو، زندہ رہنے پر دھیان دو۔ وہ لڑکے کو چھپنے کو کہتا ہے۔ آندرے ماں کو اندر گھسیٹ کر اپنی بہن سے دور بند کر دیتا ہے۔ وہ بہن کی چیخیں دباتے ہوئے باہر جھانکتا ہے جہاں زومبی گھوم رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوتا ہے۔ جزیرے کو باقی ملک سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ آندرے کی ماں پھر بچی پر حملہ کرتی ہے مگر وہ مداخلت کرتا ہے اور ماں کو باتھ روم میں بند کر دیتا ہے۔ ماں پانی کے احساس سے ٹب میں گھس جاتی ہے۔ باہر بلی واپس آتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایک اور زومبی اندر آ جاتا ہے۔ آندرے غالف اسٹک لے کر چھپ جاتا ہے۔ ڈین آخرکار بیٹی تک پہنچتا ہے جو گیراج میں زومبیوں سے چاقو سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ ڈین راستہ صاف کر کے اسے نکالتا ہے۔ جزیرے کے پل پر پولیس پیچھے ہٹتی ہے اور فوج متاثرہ علاقوں پر بمباری شروع کر دیتی ہے۔
बजली चली जाती है। अगली सुबह एक केयर टेकर आंद्रे की बहन तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर तबाहशुदा पल देखकर लौट जाता है। अंदर आंद्रे ज़ोंबियों की वीडियो बनाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है जहां वजीर दिफा कहता है कि हालात काबू में हैं, मगर आंद्रे जानता है कि हकीकत कुछ और है। जैसे ही उसका फ़ोन बंद होता है, वो माँ को चेक करता है। वो सब्ज़ मादे में लथपथ होती है और फिर से बच्ची पर झपटती है। आंद्रे सब्जी का लालच देकर उसे लिविंग रूम में ले जाता है। एक टीवी उसके सर पर गिरकर उसकी जान ले लेता है। आंद्रे देखता है कि उसके जख्मों से घास लग रही है। एक होलनाक इलामत वो माँ का फ़ोन लेकर बाहर झांकता है। ज़ोंबियों की भरमार देखकर वो बहन को कपड़े में लपेटकर बाहर निकलता है, गालफ स्टक हाथ में। ज़ोंबी हमला करते हैं, मगर उसी अफरातफरी में वो निकलने में कामयाब हो जाता है। वो दरवाज़ों पर दस्तक देता है। आखिरकार एक दुकान का दरवाज़ा खुलता है जहां डीन उसे अंदर खींच लेता है। वहां महदूद सामान मौजूद होता है, मगर बचाव का कोई रास्ता नहीं। कश्तियां जा चुकी होती हैं और तीरना खुदकशी के मुतरादिफ होता है। आंद्रे बहन को चेक करता है। एक बच्ची शीशे के पीछे से देख रही होती है। वो डीन की बेटी है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। डीन ने उसे मारा नहीं क्योंकि वो अब भी इलाज की उम्मीद रखता है। उधर बायोटेक कंपनी का सरबराह क्लब में फंसा होता है। हेडक्वार्टर से मदद मांगता है, जो मशरूत रजामंदी जाहिर करते हैं। एक ज़ोंबी कता आता है, वो उसे खौफ से दौड़ फेंक देता है। डीन और आंद्रे आग के पास खाना खाते हुए रेडियो शो सुनते हैं। मेज़बान वजीर दिफा से सवालात करता है, मगर जवाब गोल मोल होते हैं। मेज़बान शक करता है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि छिपाई गई हकीकत है। डीन सोच में पड़ जाता है। वो और आंद्रे वायरस के माखद को जोड़ने लगते हैं और हकीकत सामने आती है। हर मुतासरा फ़र्द ने नल का पानी इस्तेमाल किया था, यानी खाद ही असल ज़रिया थी। पुरिज़म होकर वो दुकान से निकलते हैं, डीन अपनी ज़ोंबी बेटी को पंजरे में कैद सर के साथ साथ लेकर। रास्ते में एक ज़ोंबी बच्चा डीन पर हमला करता है। वो उसे धकीलता है, मगर मार नहीं पाता। वो गाड़ी तक पहुंचते हैं। क्लब में कंपनी 2 जड़वां कातला ख्वातीन भेजती है, जो हर ज़ोंबी को ख़त्म करती हैं। कंपनी का सरबराह सबूत जलाने लगता है, मगर खाद का एक नमूना छिपा लेता है। जड़वां बहनें उसे एक गोली खाने पर मजबूर करती हैं, फिर उसे ले जाती हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर। डीन आंद्रे की बहन को कार में छोड़कर अपनी ज़ोंबी बेटी के साथ अंदर जाता है। पानी के टैंक में एक ज़ोंबी कराहता है, जिसके जिस्म से घास लग रही होती है। डीन की बेटी उसकी तरफ दौड़कर छलांग लगाती है। डीन भी पीछे जाता है। ज़ोंबी डीन पर आता है तो वो बेटी को ढाल बनाता है। ज़ोंबी पीछे हट जाता है। आंद्रे ये देखकर समझता है कि ज़ोंबी अपने जैसे पर हमला नहीं करते, मगर जैसे ही ज़ोंबी उसे सुनते हैं, वो पीछा करते हैं। वो बेमुश्किल कार तक पहुंचता है। डीन बेटी को वापस लाता है, जिसका बाजू फट चुका होता है। वो बेटी को ढाल बनाकर कार में घुस जाता है। एक फ़ोन बजता है, वो बेटी का होता है। आंद्रे उसका कटा हुआ हाथ इस्तेमाल करके खोलता है और चौंक जाता है। जख्मों से घास लग रही होती है। डीन को याद आता है कि यही खाद का असर है। तब वो भयानक सच समझता है, ये कोई दहशतगर्दी न थी। ये सब अमीरों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल की गई खाद से शुरू हुआ था। जड़ुआं बहनें गोलियां मैदान में फेंकना शुरू कर देती हैं। धमाके खाद के हर निशान को जला देते हैं। डीन और आंद्रे आसमान की तरफ देखते हैं, धुएं से भरे उफ़्क़ के पार, और खामोशी से जलते हुए जजीरे को देखते हैं। आंद्रे ये सब कैमरे में कैद करता है।